قرآن مجید کی برکت۔ حضرت انس و جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ صحبت نیکا۔ مسلمانوں اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ ہر انسان اپنے دوست کے مشرب پر ہوتا ہے، پس پہلے ہی سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایک شخص کسی نیک آدمی سے اس کے نیک اعمال کے باعث محبت کرتا ہے، مگر وہ خود نیک اعمال اتنے نہیں کرتا جیسے اس نیک آدمی کے اعمال ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی اس نیک کی محبت کا اسے صلہ ملے گا۔ عہد شکنی کا وبال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں عہد شکنی کی عادت پھیل جاتی ہے اس میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس میں موتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ہم نشین کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، برے ہم نشین کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھے ہم نشین کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات زبان نکالنے سے بہتر ہے۔ کسی کی زمین غصب کرنے کا وبال۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اپنی اور دوسرے آدمی کی زمین کی حد بدل ڈالے اس پر قیامت تک خدا کی لعنت ہے۔ ہمسائے کا انتخاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسائے کو تلاش کرو، اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو ڈھونڈ لیا کرو۔ پریشان حال کی مدد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال انسان کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کے اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات بن جائیں گی۔ اہل و عیال کا فتنہ۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور ماں باپ اور اولاد کے ہاتھوں ہوگی، کہ یہ لوگ اس شخص کو ناداری سے آڑ دلائیں گے اور ایسی باتوں کی فرمائش کریں گے جن کو یہ اٹھا نہ سکے گا، سو یہ ایسے کاموں میں گھس جائے گا جن سے اس کا دین جاتا رہے گا، پھر یہ برباد ہو جائے گا۔ مسلمان بھائی سے بحث و دل لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے خواہ مخواہ بحث نہ کیا کرو، اور نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ غیبت پر حمایت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قدرت رکھتا ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا، اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ وہ اس حمایت پر قادر تھا تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ پاکی اور صفائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو
کیونکہ وہ یہودیوں کے مشابہ ہیں جو اپنے گھروں کے صحنوں کو عموماً گندہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی آدمی داخل ہوگا جو پاک اور صاف ہوگا، جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ، کیونکہ بیچ میں سے کھانا بے برکتی کا موجب ہوگا اور تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ جسمانی آرائش۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کی غرض سے تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا، اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے سر پر بال اور داڑھی کے بال ہوں، اس کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح رکھے۔ تعریف میں مبالغہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے شخص کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، تم نے اس کو برباد کر دیا۔ ایک اور موقع پر کسی سے فرمایا، تم نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی۔ اگر تم کو تعریف ہی کرنا ہو تو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، بشرط یہ کہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہو، اور قطعیت کے ساتھ غیب پر حکم نہ لگانا چاہیے۔ قناعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہو اس کو جس کو اسلام کی ہدایت ملی اور اس کی روزی ضرورت کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قانی بنا دیا۔ بہتان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے غلام نوکر پر تہمت لگائے گا حالانکہ وہ بے گناہ ہو، یعنی اس نے وہ گناہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مالک کی پیٹھ پر کوڑے لگائے گا۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں جو برائی نہیں اس کی نسبت اس کی طرف کرنا بہتان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بوڑھے کی تعظیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ ظالم و مظلوم کی اعانت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں لکھ دیتا ہے، جن میں سے ایک بخشش وہ ہے جو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کی ضامن ہے، اور 72 بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی اعانت تو میں کرتا ہوں، ظالم کی مدد کیوں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو ظلم سے روک، تیرا اس کو ظلم سے باز رکھنا ہی مدد کرنا ہے۔ مصیبت زدہ کا مذاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔